ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. رواه البخاري في كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان. تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، تن تنہا، ذرے ذرے کا مالک ہے، کل مختار ہے، خود مختار ہے. بے شمار انگنت درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کی خیر خواہی، فلاحی و بہبودی کے لیے اپنوں سے، غیروں سے، ہر ایک سے دشمنی، لڑائی، تکالیف برداشت کر کے ہم انسانوں تک اللہ رب العالمین کا پیغام، اللہ رب العالمین کی امانت نہایت ہی امانت داری کے ساتھ، پاسداری کے ساتھ ہم انسانوں تک پہنچایا. اس ہستی اقدس مقدس جس کا نام اسم گرامی محمد عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردے میں اسلامی خواتین، چونکہ حج کا موسم چل رہا ہے، اشہر حج کے مہینے چل رہے ہیں، اور ابھی گزشتہ مہینہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے.
اور اس کو گزرتے ہوئے کوئی مدت، کوئی عرصہ نہیں گزرا، صرف اور صرف بیچ میں 9 دن، آج ملا کر کے 10 دن ہی گزرے ہیں۔ آج ہمیں جو بات کہنی ہے، ہمیں جو سمجھنا ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، کہ آخر وہ مہینہ برکتوں والا، سعادتوں والا اور بہت ساری نعمتوں کو لے کر کے آیا اور لے کے چلا گیا۔ ہم مسلمانوں نے، ہم ایمان والوں نے اس مہینے کے اندر کیا کیا، کیا نہ کیا، کتنا پایا، کتنا کھویا، ہمیں اور آپ کو بخوبی خود اپنے آپ کا اندازہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہوا یا اپنے آپ میں ایک بات سمجھ میں آئی کہ شاید ہمارے دلوں میں ایمان کی جو چاشنی، ایمان کی جو مٹھاس، ایمان کی جو شیرنی، ایمان کا جو سرور اور خوشی ایک مہینہ جو دیکھنے کو ملا، رمضان، پورے رمضان میں بڑی جوش و خروش کے ساتھ میں ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قیام اللیل کا اہتمام کیا، لیکن جو ہی شوال کا مہینہ آیا، پہلی تاریخ ہوئی، عید منائی گئی، عید منانے کے بعد وہاں تک تو کچھ حد تک ٹھیک تھا، اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ وہی ہے کہ جہاں پر ہم تھے وہیں پر ہم ہیں، جہاں پر پہلے تھے وہیں پر ہم ہیں۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت ہم مسلمانوں کے اندر، ہم ایمان والوں کے اندر، ہم مومنوں کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ ایمان سب کو معلوم ہے، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتیں دے رکھی ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اور یہ 3 چیزوں کا مجموعہ کوئی وقت مقرر کے لیے نہیں ہے، کوئی وقت مخصوص کے لیے نہیں ہے، یہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا۔ سب سے پہلی چیز ایمان کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم زبان سے اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اللہ رب العالمین نے جو چیز دے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں پہنچایا ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ دوسری چیز ہمارے دلوں میں اس بات کی تصدیق بھی ہونی ہے کہ یہ چیز اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ایک وقت خاص کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز وہ یہ ہے کہ اس جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک جو باتیں پہنچائی ہے، کرنے کے اعتبار سے، اوامر کے اعتبار سے اور نواہی کے اعتبار سے، ان چیزوں کو پوری زندگی جب تک کہ موت نہ آئے، حتی یأتیک الیقین وَاعْبُدْ رَبَّکَ حتی یأتیک الیقین، تم رب کی عبادت جب تک کہ موت نہ آ جائے تب تک کرتے رہو، اس وقت تک ہمارا ایمان ہمارے دلوں میں، ہمارے نس نس میں، ہمارے رگوں میں، ہمارے خونوں میں دوڑنا چاہیے۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان ایک جامد چیز نہیں ہے، ایمان گھٹتے اور بڑھتے رہتا ہے۔ ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی۔ ایک مومن کے اندر جب وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ریاضت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، ان کے دلوں میں ایک خوشی محسوس ہونا ہے، دل میں ایک اطمینان ہونا ہے، دل میں فرحت و مسرت اس کے دلوں میں پیدا ہونا ہے۔ اگر پیدا ہو گیا سمجھ لیجئے کہ اس کے دلوں میں ایمان کی لذت ہے، ایمان کی چاشنی ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن
کہ نظر میں ایک مومن کے اندر ہما وقت ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو پسند کرنا ہے اور اس کی نافرمانی کو ناپسند کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے میں، اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کا دل دہل اٹھے، چونک اٹھے، گھبرا اٹھے۔ اللہ کے عذاب کا ذکر کیا جائے، دلوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ذکر ہو، دل میں خوف پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے۔ اگر ایسا پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ان کے دلوں میں ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک مومن کے اندر یا مومن کے سامنے میں مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتوں کے وقت میں، آزمائشوں کے وقت میں صبر کا دامن اگر تھام لیتا ہے، صبر کر گزرتا ہے، سمجھ جائیے کہ ان کے دلوں میں، ان کے اندر ایمان کی لذت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، ایمان کی چاشنی ہے۔ اسی طرح سے ان کی پوری زندگی چاہے کچھ بھی ہو جائے صرف رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے اندر کمال درجے کا عبادت کرتے ہوئے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ چند چیزیں اگر ہوتی ہیں تو سمجھ جائیے گا کہ ان کے اندر ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، ایمان کا شرور ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کی لذت، ایمان کا مٹھاس یا ایمان کے اپنے اندر میں خوشی محسوس کرنا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسباب بھی بتلائے کہ ایک انسان کیسے سمجھ سکتا ہے کہ ان کے اندر ایمان کی چاشنی ہے، کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کی محبت ہے، کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کی ایک لذت ہے، کیسے سمجھ سکتا ہے کہ ان کے اندر ایمان کی ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی اس روایت میں کتاب الایمان باب حلاوت الایمان میں فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ جس مومن کے اندر تین چیزیں پائی جائیں، کتنی چیزیں؟ تین چیزیں پائی جائیں، سمجھ لینا کہ انہوں نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، ایمان کی لذت کو پا لیا، ایمان کی اس خوشی کو پا لیا جو خوشی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے اوپر ہونی چاہیے، نیچا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی محبت سے اوپر نہیں ہے، دنیا کی محبت اوپر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نیچے ہے، یا ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے، یقین جانیے اللہ رب العالمین نے عذاب الہی سے ہم مومنوں کو ڈرایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہہ دیں کیا؟ ان كان آباؤكم، تمہارے آبا و اجداد، وابناؤكم، تمہارے بیٹے یعنی اولاد، واخوانكم، تمہارے بھائی، وازواجكم، تمہاری بیویاں، وعشیرتكم، تمہارے اعزاء و اقرباء، تمہارے خاندان والے، واموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها، اور تمہارا وہ مال جو تم نے حاصل کر رکھا ہے، چاہے وہ مال تمہیں کام آئے یا نہ کام آئے، تم نے جو مال حاصل کر رکھا ہے
وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور تم جس گھروں میں رہتے ہو، جس مکانوں میں رہتے ہو، جس بلڈنگوں میں رہتے ہو، جس جگہ میں رہتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہیں، باپ سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے، اولاد سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے، جائیداد سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے، اپنے آپ میں زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر ان چیزوں سے تمہاری محبت ہے، اللہ کہتا ہے حتی یأتی اللہ بأمرہ، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کر دے گا۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہمارے اندر تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، آپ نے واقعہ بارہا سنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا، لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دن بڑی خوش تھے، واقعہ بڑی مشہور ہے، بڑی خوش تھے اس بات سے کہ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مال کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال کا 2 حصہ کیا، تقسیم کر کے ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے حاضر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا لے کر کے آئے؟ کہا آدھا مال آپ کے حوالے، آدھا مال گھر پہ چھوڑ کر کے آئے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے پوری مال جو بھی تھا لا کر کے ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیا لے کر کے آئے اور کیا چھوڑ کر کے آئے؟ کیا جملہ فرمایا تھا وہاں پر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جملہ فرمایا تھا؟ فرمایا تھا گھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو لے کر آپ کے قدموں میں حاضر کر دیا۔ کہا گھر کے لیے؟ کہا گھر میں 2 چیز چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ وہ 2 چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر کے آیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، مال و جائیداد نہیں چھوڑ کے آیا۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر کے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر اپنے اعزا و اقربا کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، بیوی بال بچوں کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، جائیداد کو چھوڑ دیا۔ نہیں دیکھا پلٹ کر کے کہ ہماری جائیداد بھی ہے، ہماری بیوی بال بچے بھی ہیں، ہمارے خاندان والے بھی ہیں، ایسا نہیں دیکھا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ رمضان گزر گیا، رمضان میں بڑی جوش و خروش کے ساتھ میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو دکھلایا ہم نے، بس بڑی جوش و خروش کے ساتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینوں سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، پیشانیوں سے لگایا، اللہ رب العالمین کے فرمان کو لگایا۔ لیکن جو ہی رمضان ختم ہو گیا، کہاں گئی اللہ کی محبت، کہاں گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت؟ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تم لوگ اس جیسے مت ہو جانا جو لوگ اپنے دین سے پھر گئے، ہٹ گئے، منہ موڑ لیا۔ اگر تم نے ایسا کیا، اللہ کہتا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم کو لا کر کے رکھ دے گا جو قوم کی اللہ سے زیادہ محبت کرنے والی ہوگی، اللہ بھی ان سے زیادہ محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومن اپنے مومن بھائیوں کے لیے نرم دل ہوں گے،
غیروں کے لیے بڑی سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت انہیں کوئی خوف نہیں دلائے گی. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتلایا کہ تمہارے اندر محبت اتنی ہونی چاہیے. اگر محبت میں کمی آ گئی اللہ رب العالمین کی، اگر محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کمی آ گئی، اللہ ایسے قوم کو لائے گا جو قوم کے اللہ سے زیادہ محبت کرنے والی ہوگی، اللہ رب العالمین سے زیادہ لو لگانے والی ہوگی، اللہ رب العالمین کی زیادہ ذکر و اذکار کرنے والی ہوگی. اس لیے میرے بھائیو، ہمیں ضرورت ہے کہ جس طرح سے رمضان کے مہینے میں ہمارے دلوں میں اور ہمارے دل و دماغ میں اللہ کی محبت تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، 12 مہینے وہ محبت برابر رہنا. اگر برابر نہیں ہے تو آپ یقین جانیے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے، دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ ان سے اتنی محبت کرتے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ جیسی ان سے محبت کرتے ہیں، جس طرح سے اللہ سے محبت کیا جانا چاہیے تھا ویسے ہی غیر اللہ سے، غیروں سے محبت کرتے ہیں، کہیں اس سے بڑھ کر کے کرتے ہیں. لیکن مومنوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. مومنوں کا حال یہ ہے کہ مومن اللہ رب العالمین سے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے محبت کرتے ہیں. ہمیں ہمارے دلوں میں، ہماری نسوں میں، ہمارے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان غیر اللہ سے یا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ محبت ہونا ہے. آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ چل رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا عمر تمہارے دلوں میں میری محبت کتنی ہے، تم مجھ سے کتنا محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر ایمان مکمل نہیں ہوا. جان ایک پیاری چیز ہے، سامنے میں اولاد کو مرتے ہوئے انسان اگر دیکھتا ہے اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بھی اگر چلے جائے تو ہماری بھی جان جا سکتی ہے، اولاد کو مرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، اعزہ و اقربا کو مرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، بیوی کو مرتے ہوئے چھوڑ دے گا وہ انسان، دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دے گا کیونکہ جان پیاری ہے. آج ہمارے اندر میں جان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بالکل ختم ہو گئی ہے. اپنے خواہشات نفس کے سامنے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بالکل ناپید ہو چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر ایمان مکمل نہیں ہے، جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول محبت نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے. اتنا سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جان سے بھی زیادہ محبت ہیں، آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں، آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع سے فرمایا تھا عمر اب مکمل ہوا ایمان، اب مکمل ہوا ایمان. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے سامنے میں اللہ رب العالمین کے فرمان آتے ہیں. اس بات کو ذرا گھما کے سمجھیے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس بات کی تعلیم دی ہے اس کو اپنانے کا نام محبت ہے. اللہ نے جس بات کو ہمیں منع کیا ہے اس کو
کو چھوڑنے کا نام محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس اوامر کو بجا لانے کا حکم دیا ہے اس کو کرنے کا نام اللہ سے محبت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں اپنانے کا حکم دیا ہے ان تعلیمات کو اپنانے کا نام محبت ہے۔ جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس کا پورا مصداق اگر ہم بن جائیں تو سمجھ جانا کہ ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، اگر نہیں تو قرآن کی آیت سے یاد کر لینا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ تمہیں ہلاک کر ڈالا تمہارے اولاد نے، تمہاری مال نے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کر کے۔ آج ہمارے اندر دو چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی ہے۔ مال کی محبت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اولاد کی محبت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کیا کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اونچا مقام پر رکھیں۔ اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے؟ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بھلائی کے کام کرنے کی، منکرات سے بچنے کی، مساکین سے محبت کرنے کی، وَأَن تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، کسی قوم کو فتنے میں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، اے اللہ اس سے پہلے ہی مجھے موت دے دینا۔ اور کیا دعا کرتے تھے؟ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، تجھ سے میری محبت ہو جائے، تجھ سے میری محبت ہو جائے اور اس شخص سے میری محبت ہو جائے جو شخص تجھ سے محبت کرے۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرَّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اور ایسے عمل سے جو عمل کی تیرا تقرب بنا دے، تیرا قریبی کر دے، تجھ سے محبت کے راستے پر لا دے، ایسے عمل کی تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، ہمارے سامنے میں بہت ساری عبادتیں ہیں اور بہت ساری حدیثیں آپ نے سن رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے جب بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے، میرا قریبی حاصل کرتا ہے، مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا محبت کرتا ہوں کہ اگر وہ ایک بالشت چل کر کے آتا ہے، 6 انچ یا 8 انچ کا ایک بالشت ہے، اتنا چل کے آتا ہے تو میں اس کو ایک ہاتھ یعنی کہ 15 سے 16 انچ تک میں اس کی طرف چل کے جاتا ہوں۔ جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کر کے جاتا ہوں۔ جب وہ اپنے دل و دماغ میں کان سے کوئی بات سنتا ہے تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں، جب آنکھوں سے کوئی چیز کو دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ یعنی ہر حال میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ کب؟ جبکہ اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کا تقرب، اللہ رب العالمین کا ہو کر کے ہماری زندگی گزارے تب، ورنہ اللہ رب العالمین کی نفرت ہمارے لیے مقدر ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین سے محبت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ آئیے چند باتیں سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے محبت کس کے ذریعہ سے کیا جانا چاہیے، کیسے اللہ رب العالمین سے محبت کی جانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کر کے اللہ رب العالمین کی محبت اپنے پاس میں لانا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار خوب کیا کرو، صبح میں بھی ذکر و اذکار کیا کرو، شام میں بھی ذکر و اذکار کیا کرو۔ میرے بھائیو، صبح و شام جس طرح رمضان میں ہوا تھا آج بھی وہی صبح و شام ہے، شوال کے مہینے میں بھی صبح و شام ہے، ذی القعدہ کے مہینے میں بھی صبح و شام ہے، ذی الحج کے مہینے میں بھی صبح و شام ہے۔ جس طرح سے ہم سحری کر کے فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، چاہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا قریبی بن جائے، چاہتے تھے، ہماری تمنا تھی کہ اللہ رب العالمین کو کسی طرح سے راضی کر لے، ہماری خواہش تھی کہ ہماری گناہوں کی مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، فجر کی نماز نہ چھوٹنے
پائے، تراویح کی نماز چھوٹنے نہ پائے، عشاء کی نماز باجماعت چھوٹنے نہ پائے۔ میرے بھائیو، وہ رب اس رمضان کے مہینے میں بھی تھا جو رب سے تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم ساری طاقتوں اور ساری محنتیں اور ساری کوششیں کر رہے تھے، وہ رب آج بھی ہے۔ ضرورت ہے کہ آج بھی ہم صبح و شام میں، خصوصی اعتبار سے صبح و شام میں، یعنی کہ عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں اللہ رب العالمین کو خوب سے خوب یاد کیا کرے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اس بات کو بھی کان کھول کر کے سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا، اللہ رب العالمین کا ذکر سب سے زیادہ جس عبادت سے کی جا سکتی ہے، جس عبادت کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ نماز ہی تو ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنا چاہتے ہو، مجھے یاد کرنا چاہتے ہو، مجھے اپنے دل میں یاد کرنا چاہتے ہو، اپنے من میں یاد کرنا چاہتے ہو، اپنا قریبی بنانا چاہتے ہو، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرنا مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ رب العالمین سے سب سے قریب کس حال میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے میرے بھائیو، سجدے نماز میں کی جاتی ہے، نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کے محبوب بندہ بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی محبت کو ساری دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے اوپر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین سے محبت کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن ہمیں بتلاتا ہے، قُلْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ دنیا کے ہر شعبے میں، دنیا کی پوری زندگی میں، کھانے سے لے کر پینے تک، اوڑھنے سے لے کر بچھانے تک، صبح سے لے کر شام تک، سونے سے لے کر جاگنے تک، زندگی کے ہر شعبے میں، بیع و شراء سے لے کر خرید و فروخت سے لے کر تجارت سے لے کر مزدوری سے لے کر ہر چیز میں اگر یہ چیز آ گئی، سمجھ جائیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہمارے اندر آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، تمہاری خواہش ہے کہ تم سے اللہ محبت کرے، تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنا کرے، فَاتَّبِعُونِي، تمہارے اندر میری اطاعت، میری پیروی، میری اتباع لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر تم میری اتباع سے روگردانی کر لیے، میری اتباع کو چھوڑ دیے، ناک رگڑ کر کے رہ جاؤ گے، سجدے کر کے رہ جاؤ گے، کتاب اللہ کی تلاوت کر کے رہ جاؤ گے، اللہ کی محبت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیو، زندگی کے ہر شعبے میں، خالی نماز میں نہیں، روزہ میں نہیں، حج میں نہیں، زکوٰۃ میں نہیں، صدقہ و خیرات میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جب تک نہیں آئے گی، اللہ نہ ہم سے محبت کرنے والا ہے اور نہ ہی ہمارا یہ دعویٰ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، ہماری دعویٰ ہمارے کھوکھلی دعویٰ ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ایک پیمانہ یہ ہے، اللہ نے بتلایا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو کہ میں تجھ سے محبت کروں، میرے رسول، میرا قاصد، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں میں ہر زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں اس کو انجام دینا ہے، ہر موڑ پر انجام دینا ہے۔ اگر تم نے انجام نہ دیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہ چند باتیں تھیں، باتیں بڑی لمبی ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں تیری محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو مٹھاس ہے، جو لذت ہے، جو مسروریت ہے، جو فرحت ہے، جو خوشی ہے، اپنے دلوں میں احساس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت کو بسانے کی، بٹھانے کی،
बैठाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पूरी जिंदगी में, जिंदगी के हर शोबे में, कपड़ा पहनने से लेकर कपड़ा उतारने तक, बैतुल खला में जाने से लेकर बैतुल खला से निकलने तक, घर में दाखिल होने से लेकर घर से बाहर निकलने तक, मस्जिद में दाखिला से लेकर मस्जिद से बाहर निकलने तक, चलते फिरते में, बात करने में, लोगों से मुलाकात करने में, मुसलमान भाइयों से मुलाकात करने में, जिंदगी के हर शोबे में तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु वल गफ़ूरुर रहीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम।